ابھی میرا مقدمہ چل رہا ہے، چونکہ ابھی سال شروع ہوا تو کتاب ابھی شروع ہوئی۔ آج ایک بات آئی امام بخاری کے حالات میں، بڑے لمبے چوڑے حالات ہیں امام بخاری کے۔ تو ایک بات آئی آپ کے انتقال پر کہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مقام خرچنگ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ خرچنگ آج رسیا میں ہے، رسیا کی ماتحت یہ جگہ ہے۔ حضرت کی تدفین کے بعد عجیب ہے، حضرت پر تو بڑے حالات گزرے ہیں، دنیا کا دستور ہے، جو دین کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے حالات ہوتے ہی ہیں۔ بہت حالات آئے ہیں، بہت حالات۔ امام بخاری کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کام کیسے کیا اس اللہ کے بندے نے۔ نیشاپور سے آپ کو دعوت ملی، نیشاپور آج اسی علاقے میں آیا، رسیا میں۔ نیشاپور سے آپ کو دعوت ملی کہ آپ ہمارے وہاں تشریف لائیں، درس حدیث قائم فرمائیں۔ آپ گئے، امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں، امام ترمذی بخاری کے شاگرد ہیں، امام نسائی بخاری کے شاگرد ہیں۔ یہ سب بڑے بڑے اپنے زمانے کے دھرندر محدثین جو ہیں وہ بخاری کے شاگرد ہیں سب۔ امام مسلم نیشاپور کے ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری نیشاپور میں تشریف لائے تو وہ استقبال ہوا جو بادشاہ کا بھی نہیں ہوتا۔ 4000 گھوڑے، 10,000 کے قریب گدھے اور خچر اور 15,000 کے قریب پیدل، یعنی 25 سے 30,000 کا مجمع استقبال کے لیے آیا۔ لیکن حسد علماء کے اندر اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ یہ حسد ایک ایسی بلا ہے۔ نیشاپور کا ایک عالم محمد ابن یحییٰ زہلی، محدث تھے وہ بھی، بہرحال انہوں نے اپنے شاگردوں کو منع کیا وہاں جانے سے، اور پھر بڑے ہنگامے ہوئے، بڑے حالات ہوئے۔ بخاری پر بدعتی ہونے کا الزام لگایا کہ یہ بدعتی ہے، یہ معتزلی ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری کے شاگردوں کو اب حالات آنے لگے، مسلم پر، احمد ابن سلیمہ پر، یہ سب بخاری کے بڑے بڑے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری کہنے لگے کہ بھائی ایک کام کرو، میری وجہ سے تم پر حالات میں ہی چلا جاؤں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت روانہ ہوئے نیشاپور سے تو صرف ہم 3 آدمی روانہ کرنے کے لیے چلے تھے، امام مسلم، احمد ابن سلیمہ اور ایک تیسرے صاحب تھے۔ آئے تو اتنا بڑا مجمع استقبال کے لیے نکلے ہیں تو روانہ کرنے کے لیے 3 آدمی۔ بخارا اپنے وطن میں پہنچے تو قاضی بخارا نے چین سے جینے نہیں دیا۔ قاضی بخارا کہنے لگا میرے بچوں کو گھر آ کر پڑھاؤ حدیث شریف۔ امام بخاری نے کہا میں نبی کی حدیث کو ذلیل نہیں کروں گا، تمہارے گھر آ کر میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کہا تمہارے درس میں ہمارے بچوں کے لیے علیحدہ جگہ، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، عام بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب قاضی بخارا نے ستانا شروع کیا، حضرت نے بخارا بھی چھوڑ دیا۔ خرچنگ گئے جہاں آپ کے رشتہ دار تھے ابو منصور غالب ابن جبریل، یہ آپ کے رشتہ دار تھے، ان کے وہاں چلے گئے۔ پھر نیشاپور سے دعوت آئی 25 رمضان کو کہ حضرت اب حالات ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت نے جانے کا ارادہ کیا دوبارہ، پھر اطلاع ملی کہ حضرت نہ آئے، حالات ٹھیک نہیں آپ کے لیے۔ 29 رمضان تھی۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ تہجد میں ہم حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت نے تہجد پڑھنے کے بعد دعا کی 29 رمضان کو، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اے اللہ اتنی بڑی زمین لیکن میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ 29 رمضان کی صبح آپ دعا فرما رہے ہیں تہجد میں، ظہر کے قریب کہنے لگے کہ بھائی مجھے ذوق بہت ہے، کمزوری بہت ہے، مجھے لیٹنے دو۔ روزہ تھا، لیتے رہے۔ مغرب میں افطار فرمایا آپ نے، مغرب کے بعد اطلاع ملی کہ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ 29 رمضان تھی، چاند طلوع ہوا، اور مغرب کے کچھ ہی دیر کے بعد چونکہ امام بخاری کی صبح کی دعا قبول ہو گئی اور مغرب کے بعد حضرت دنیا سے روانہ ہو گئے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ اس پر کہا، عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا۔ اب کے حالات میں مجھے جو بات کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد 1 سال تک آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی،
اور لوگ مٹی بھر بھر کر لے جانے لگے. بالآخر آپ کا قبر کا محاصرہ کر لیا گیا دیوار سے تاکہ اس طرح پر قبر کھلنے نہ پائے. یہاں ایک عجیب بات ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ یہاں فٹ ہو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گلستہ میں کہ میں ایک مرتبہ در حمام رسیدم، میں ایک حمام خانے میں پہنچا. گلے یافتم در حمام رسیدم، میں ایک حمام خانے میں ایک بڑے غسل خانے میں پہنچا تو گلے کچھ مٹی مجھے مل گئی. میں نے اس مٹی کو سونگا تو اس کے اندر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس مٹی کو خطاب کر کے یوں کہا، اے گلے تو مشکی اور عنبری، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو کیا ہے؟ خوشبو ہے دل آویز ہے تو مستم، میں تیری بہترین خوشبو سے مست ہو رہا ہوں. تو مٹی نے اندر سے جواب دیا کہ میں مشکی بھی نہیں، میں عنبری بھی نہیں، میں عنبر بھی نہیں، میں مشک بھی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ با گلے سوئے بنشستم، میں چند دن پھولوں کی صحبت میں بیٹھی تو پھولوں کی خوشبو میرے اندر آ گئی، ورنہ من آنم کے من دانم، ورنہ میں تو ایک حقیر مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. میں اس شعر کو بخاری کی قبر پر فٹ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر کی مٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ حدیث والا جسم اس کے اندر پہنچا تھا جس کی برکت سے مٹی بھی خوشبودار ہو گئی. بھائی اگر اس حدیث والے جسم کی وجہ سے مٹی خوشبودار بن سکتی ہے تو میرے اور آپ کے جسم میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائیں، آپ کی حدیثیں اتر جائیں، آپ کے طریقے اتر جائیں، آپ کی زندگی اتر جائیں، تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے جسم سے بھی خوشبو آنے لگے گی اور اللہ ہمارے جسم کو معطر کر دے گا. میں نے اپنے بچوں سے کہا پھر ہمیں لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری تعظیم کرو، یہ حدیث تو خود ہی تعظیم کرائے گی. اس لیے کہ نبی کا جلایا ہوا چراغ وہ چراغ ہے کہ جو بھی اپنے چراغ اور موم بتی کو چراغ محمدی سے لگائے گا اس کا چراغ ہمیشہ چمکتا رہے گا. یہ طے شدہ ہے. ہم مر بھی جائیں گے تو لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے رہیں گے، لوگ دعائیں دیتے رہیں گے. یہ سنت نبوی کی برکتیں ہوگی اور لوگ ہمیں اچھے جملوں سے، اچھی دعاؤں سے، ارے کچھ نہیں تو لفظ رحمت اللہ علیہ بولیں گے، یہ بھی بہت بڑی دعا ہو جائے گی ہمارے لیے. اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ کسی مفتی پر ہی بولا جائے، عالم پر ہی بولا جائے، علامہ پر ہی، ہر آدمی پر یہ لفظ تو بولا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ. تو یہ کتنی بڑی دعا مل جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شمع کو، اپنے چراغ کو، اپنی موم بتی کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موم بتی سے لگا دیں تاکہ ہمارا چراغ ہر وقت چمکتا اور تابندہ رہے. تو یہ منافق تھا جس نے